کہانی ایک جگنوؤں کی بستی کی۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اور مزیدار کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک گھنے اور دلکش جنگل میں، جہاں پیڑوں کی شاخوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے، جگنوؤں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہاں کے جگنو رات کے وقت روشنی بکھیرتے اور دن میں سایہ دار پتوں کے نیچے آرام کرتے۔ جن میں ایک ننھا سا جگنو رہتا ہے جس کا نام فلک تھا۔ فلک دوسروں سے ذرا مختلف تھا۔ وہ عام جگنوؤں کی طرح صرف جھاڑیوں کے آس پاس منڈلاتا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ آسمان کو تکا کرتا اور سوچتا، کیا میں بھی شاید کبھی چاند سے بات کر سکتا ہوں، یا شاید کسی ستارے کو چھو سکوں۔ خوابوں کی پرواز۔ ایک رات جب چاند آسمان پر اپنے جوبن پر تھا اور پوری وادی چاندنی میں نہا رہی تھی، فلک نے آخرکار فیصلہ کیا، آج میں زمین سے اوپر جا کر چاند کو دیکھوں گا۔ اس نے کہا اور اپنے پروں کو پھیلایا۔ اس کے دوست جگنو حیران تھے، اتنا اوپر، لیکن وہاں اندھیرا ہے، خطرہ ہے۔ ایک بوڑھے جگنو نے وارننگ دی، لیکن شاید وہاں کچھ ایسا ہو جو ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ فلک نے جوش سے جواب دیا، بلندیوں کا سفر۔ فلک نے پرواز کی، پہلے درختوں کی چوٹیوں سے اوپر، پھر بادلوں کے قریب۔ ہر طرف ستارے جھلملانے لگے۔ فلک حیرت میں گھومتا، یہ سب اتنے خوبصورت ہیں، کیا واقعی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں؟ راستے میں وہ تتلیوں کے ایک جھنڈ سے ملا جو نیند میں جا رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ننھے جگنو؟ ایک نیلی تتلی نے پوچھا۔ چاند کو دیکھنے، فلک نے خوشی سے جواب دیا۔ تتلی مسکرائی، پھر احتیاط سے جانا، چاندنی دلکش ہے مگر کبھی کبھی دھند اور خطرے سے بھری ہوتی ہے۔ دھند اور سلویا الو سے ملاقات۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر دھند پھیلنے لگی، ہر طرف گہری سفید دھند چھا گئی۔ فلک کی روشنی دھند میں مدھم ہونے لگی، وہ راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک نرم اور عقلمند آواز سنائی دی، ڈر مت فلک، تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ تمہیں بچا سکتی ہے۔ یہ سلویا تھی، ایک بوڑھی مگر دانا الو جو ایک بلند درخت پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی جسے وہ ہر چیز جانتی ہو۔ تمہارے جیسے خواب دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تمہارا دل روشن ہے۔ دل سے راستہ دیکھو، آنکھوں سے نہیں۔ دل کی روشنی اور جیت۔ فلک نے آنکھیں بند کی اور دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ اس کی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی، یہاں تک کہ دھند کو چیرتی ہوئی چمکنے لگی اور اوپر کی جانب بڑھا۔ دھند سے باہر نکلا، بالآخر چاند کے قریب پہنچ گیا۔ چاند جو ایک دیو ملائی بزرگ کی طرح لگ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس کی چاندنی فلک پر پڑی اور فلک نے ایک ننھے چراغ کی طرح چمکنا شروع کر دیا۔ آسمانی دوست۔ فلک کو وہاں کچھ اور بھی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملی۔ وہ ستارے جو زمین سے صرف نقطے لگتے تھے، قریب سے روشنی کے جھرمٹ تھے۔ وہ ایک نرم بولتی ہوئی ستارہ لوما سے ملا۔ تم پہلا جگنی ہو جو یہاں تک پہنچا ہے، لوما نے کہا۔ میں صرف خواب دیکھتا تھا اور دل سے چاہتا تھا، فلک نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لوما نے ایک سنہری چمکدار ذرہ اس کو تحفے میں دیا۔ یہ تمہاری ہمت کی علامت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ واپسی کا سفر۔ فلک واپس نیچے اترنے لگا۔ راستے میں وہ دوبارہ سلویا سے ملا۔ تم نے خود کو پہچانا فلک، ان دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ روشنی اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ جگنوں کی بستی میں پہنچا تو سب حیران رہ گئے۔ فلک چمک رہا تھا، لیکن صرف باہر سے نہیں، وہ اندر سے بھی روشن ہو چکا تھا۔ فلک کی کہانی سب کے لیے۔ فلک نے اپنی مہم کی داستان سب کو سنائی۔ اس نے بچوں کو بتایا کہ خواب دیکھنا اچھا ہے، مگر اس کے پیچھے چلنا
और हिम्मत करना ज़रूरी है। वो जंगल में एक उस्ताद बन गया, छोटे जुगनुओं को सिखाता कि कैसे अपनी रोशनी तलाश करनी है। उसकी रोशनी अब सिर्फ जगमगाहट नहीं थी, बल्कि उम्मीद, हौसले और हिम्मत की अलामत बन चुकी थी। दिल की रोशनी कभी न बुझती। तिलक की कहानी। जंगल की हदों से निकलकर दूसरे जंगलात, पहाड़ों, नदियों तक पहुंच गई थी और हर जगह ये पैगाम दिया, अगर तुम्हारा दिल रोशन हो तो तुम अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर सकते हो, और अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे हों तो चांद भी तुम्हें झुककर सलाम करता है। शोना किड के नाते। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। बाय बाय।